آپ عموماً رمضان مبارک میں علماء سے یہ سنتے ہیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مضمون رکھا ہے وہ بڑا عمدہ ہے۔ روزے کو تقوی کا ذریعہ بتایا ہے، تو گویا کہ روزہ جس طرح انسان اپنے جسم کو توانا اور طاقتور رکھنے کے لیے خالص غذا کھاتا ہے، اور خالص غذا کھانے کے بعد عمدہ پانی پیتا ہے جسم کو تر و تازہ رکھنے کے لیے، اسی طرح روزہ ہمارے ایمان کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو ایمان کی غذا، روحانیت کی غذا قرار دیا ہے، اور یہ روزہ خالص اللہ کے لیے رکھ کے اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو، یعنی یہ خالص غذا اگر روح کو دی جائے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی بارش، قرآن کے صافی عمدہ پانی کی بارش اس پہ کی جائے، تو ایمان توانا بھی رہتا ہے اور تر و تازہ بھی رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہیں متقی اور پرہیزگار بنا دیا جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ روزہ رکھ کے ایمان کو تقویت پہنچائی جاتی ہے، قرآن پڑھ کے، قرآن سن کے ایمان کو تر و تازہ کیا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے اوپر اللہ تعالیٰ نے 5 انعامات خصوصیت سے کیے۔ ان انعامات سے ایک انعام یہ ہے کہ جب روزے دار روزہ رکھتا ہے تو صبح طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ میرے بندے، انہوں نے روزہ رکھا ہے، لہذا تم نے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور فرشتے دعائیں کیا کرتے ہیں؟ فرشتے اللہ کے حکم سے یہ دعا کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ روزے داروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور عرش کے ارد گرد ہیں، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما۔ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، اپنے ان بندوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک باقی عذاب الجحیم۔ اے اللہ ان کو معاف کر دے، اے اللہ ان کو معاف کر دے۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ اے اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بھی محفوظ فرما دے۔ اے اللہ صرف ان کو ہی نہیں، ان کو بھی اور ان کی بیویوں کو بھی اور ان کی اولادوں کو بھی
سب کو جہنم کے عذاب سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ ربنا وادخلہم جنات عدن التی وعدتہم ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ تو غالب حکمت والا ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اپنے ان سارے بندوں کو جنت میں داخل کر، ان کو بھی، ان کی اولادوں کو بھی، ان کے ماں باپ کو بھی، اور ان کی بیویوں کو بھی، ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی۔ یعنی فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اور وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہیں کہ جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ روزہ رکھنے والے فرشتوں کی دعائیں لیتے ہوئے جب قرآن کی بارش، قرآن کا پانی ایمان کو پلاتے ہیں۔ قرآن کون سا؟ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قرآن آیا ہے جو تمہارے لیے شفا ہے، جو تمہارے لیے شفا ہے۔ اور جب یہ خالص غذا کھا کے، قرآن کی بارش کر کے انسان فارغ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر اعلان ہوتا ہے میرے بندے تو نے یہ سب کچھ کیا ہے، جا میں نے تیرے لیے جنت میں ایک دروازہ ایسا رکھا ہے جس میں سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے، اور جب قیامت کا دن ہوگا یہ امتی ہم سب آگے ہوں گے محمد الرسول اللہ۔ آگے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم کریں گے کہ میرے بندے جنت میں آ رہے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ فرشتے ان الفاظ سے استقبال کریں گے وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے فرشتوں، یہ میرے بندے جنت میں آ رہے ہیں، انہوں نے روزے رکھے اور دن کی پیاس اور بھوک کو برداشت کیا، رات کی نیند کو ان نے چھوڑا، میرے قرآن کو سنا، لہذا تم ان کا استقبال کرو۔ اور فرشتے استقبال کرتے ہوئے کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، تمہیں خوش آمدید ہو، تم اس جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ جنت ہمیشہ تمہارے لیے ہے۔ اور جنت میں داخل ہو کے پھر جنتی کیا کہیں گے؟ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین۔ اے اللہ تو نے ہمارے اوپر رحم کیا، ہم تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل کیا، ہم تیری اس کے تعریف کرتے ہیں۔ وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتنا اچھا عمل ہے، کتنا اچھا کام ہے، یہ جو عمل کر کے دنیا سے گئے اس کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا۔ اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں، جنت میں فرشتے استقبال کریں گے کن کا؟ روزے داروں کا۔ یہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے، روزے کے آداب کا خیال رکھا جائے۔ آداب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو روزہ رکھ کے اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنی آنکھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنے ہاتھوں پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنے پاؤں پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنے دل پہ کنٹرول نہیں کرتا، اپنے جسم پہ کنٹرول نہیں کرتا، فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے
آدمی کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے جو روزے کے آداب کا خیال رکھتے ہیں فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور فرشتے جنت میں ان کا استقبال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں کر دے جن کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں اور جن کا استقبال جنت میں فرشتے کریں گے۔ بآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق